اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5، آیت نمبر 4 اینڈ آیت نمبر 5 انشاءاللہ تلاوت بھی کریں گے، ترجمہ بھی اور تفسیر بھی۔ اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی۔ تو شروع کرتے ہیں اب سبق اپنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں تجھ سے، یا وہ پوچھتے ہیں تجھ سے۔ یا کے میننگ وہ یسألو جب ہو جاتا ہے، یسألونا تو وہ پوچھتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں۔ اگر یہ تا ہوتا تو تم سوال کرتے ہو یا تم پوچھتے ہو، لیکن یہ یس ہے تو اس لیے یہ یسألونا وہ پوچھتے ہیں۔ کا کے میننگ ہے تم، وہ پوچھتے ہیں تجھ سے یا تم سے۔ ماذا احل لہم، ماذا کیا، احل حلال ہے، لہم ان کے لیے، کیا حلال ہے ان کے لیے، یعنی مسلمانوں نے سوال کیا کہ کیا حلال ہے ان کے لیے۔ قل، کہہ دو، یعنی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو، کہہ دو، ہم ادب سے کہیں گے کہہ دو میرے پیارے نبی، احل حلال ہے، لکم تمہارے لیے، لکم الطیبات تمہارے لیے ستری چیزیں، کہہ دو میرے پیارے نبی حلال ہے تمہارے لیے ستری چیزیں، صاف ستری چیزیں، پاکیزہ چیزیں۔ وما، اور جو، علمتم سکھایا تم نے، من الجوارح دوڑانے پر یا دوڑانے کے لیے، مکلبین کتوں کو، تعلمونہن تم سکھاتے ہو ان کو، تم سکھاؤ ان کو، مما اس میں سے، علمکم اللہ، علمکم سکھایا تم کو اللہ نے، علم سکھایا، کم تم کو، اللہ اللہ نے، تم سکھاؤ ان کو، تعلمون سکھاؤ، ہن ان کو، مما اس میں سے، علمکم اللہ سکھایا تم کو اللہ نے، یعنی تم سکھاؤ ان کو اس میں سے جو سکھایا تم کو اللہ نے۔ تفسیر میں پھر مزید بتاؤں گی انشاءاللہ۔ فَكُلُوا پس کھاؤ، مما اس میں سے، امسکنا پکڑ لائے، علیکم تمہارے لیے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ اور ذکر کرو یا پڑھو، اسم نام، مَلَّہ اللہ کا نام پڑھ کر، اور اللہ کا نام پڑھ کر، علیہ اس پر، یعنی جو شکار آئے تمہارے پاس اس پر اللہ کا نام پڑھ کر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ، سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شکار کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آئے ہوں گے، انہوں نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کیا حلال ہے ہمارے لیے، اور پھر شکار کے بارے میں پوچھا ہوگا کہ کیسے حلال ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ شکار تمہارے لیے، پہلے تو کہا ہے کہ پاک چیزیں تمہارے لیے حلال ہے، اور پھر شکار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم جو ہے شکار وہ تمہارے لیے حلال ہے جو شکار کے جانور اس پر تم بھیجو، یعنی جانور جو شکار کے لیے تم نے ٹرین کیے ہو، سدھا دیے ہو،
سدھا لیے ہو یا اس کو ٹرین کر لیا ہو، جس طرح کتوں کو ٹرین کیا جاتا ہے، جس طرح باز کو ٹرین کیا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے پھر شکار کیے جاتے ہیں۔ شکار کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو کتے ساتھ لے کر جاتے ہیں، شکار کر کے کتا جو ہے وہ جلدی سے لے کر آتا ہے، اسی طرح باز بھی جو ہے وہ شکار لے کر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان شکاری جانوروں کو تم پہلے سکھاؤ، ان کو ٹرین کرو اور اس طرح سکھاؤ جو تم کو اللہ نے سکھایا ہے۔ ظاہر ہے اشرف المخلوقات ہے انسان، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو سکھایا ہوا ہے، ذہن اور انٹیلیجنٹ جو دی ہوئی ہے وہ، تو اس میں سے وہ جو ہے قابلیت جو دی ہوئی ہے اس میں سے اپنے جانوروں کو سکھائے، ٹرین کرے، تو پھر ان ٹرین جانوروں کو لے کر جائے۔ اب اس کے لیے جانوروں کے ذریعے شکار کے لیے 4 شرائط ہے۔ 4 شرائط کیا ہے میں بتاتی ہوں۔ ایک شرط یہ ہے کہ آپ نے جو شکار کا جانور ہے اس کو ٹرین کیا ہو، سدھا لیا ہو، اس کو طریقے سکھا دیے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پھر چھوڑ دو جانوروں کی شکار کے لیے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو شکار کا جانور گیا ہے وہ اس شکار کے لیے جو گیا ہے تو وہ شکار وہ نہ کھائے، یعنی اگر وہ کتا ہے تو وہ اس شکار کو نہ کھائے اور صاف ستھرا تمہارے پاس پکڑ کر لے آئے۔ یعنی یہ جو امسکنا لکھا ہے تو پکڑ کے تمہارے پاس لے آئے تو پھر تم اس میں سے کھاؤ۔ تو اگر وہ باز ہے تو باز کو بلاؤ، یہ نمبر 3 شرط ہے۔ ایک شرط یہ تھی کہ یعنی اس کو سدھاؤ، ٹرین کرو، دوسری شرط یہ کہ اس کو چھوڑ دو، تیسری شرط یہ کہ وہ کتا ہے تو وہ اس میں سے نہ کھائے اور پکڑ کے تمہارے پاس لے آئے، اور اگر باز ہے تو وہ جب جانور کو پکڑنے کے لیے جائے، اڑ کر جائے، تو آپ کے بلانے پر وہ واپس چلا آئے۔ بے شک وہ پکڑنے کے لیے شکار گیا ہے، ابھی پکڑا نہیں ہے، لیکن جب تم اس کو آواز دو تو وہ تمہارے آواز پر واپس آئے۔ اگر وہ واپس نہ آئے تو اس کا مطلب ہے وہ شکار اپنے لیے پکڑ رہا ہے، پھر وہ تم پر کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ 3 شرطیں ہو گئی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ جب شکار کے لیے اپنے ٹرین جانوروں کو بھیجیں تو ان پر کلمہ پڑھو، اللہ کا نام پڑھو، بسم اللہ پڑھ کے ان کو چھوڑ دو۔ تو یہ 4 شرطیں ہیں۔ اس میں اگر ایک شرط بھی پوری نہ ہوئی تو وہ شکار آپ پر حرام ہے۔ تو یہ جو ہے شکار کا جو ہے وہ اس طرح کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم ان کو سکھاؤ جیسے کہ تم کو سکھایا ہے اللہ نے۔ اور اسی طرح پھر ظاہر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو، تبع تابعین نے پھر مزید اور اس طرح ہم تک یہ باتیں پہنچائیے کہ شکار کیسے، یہ 4 شرائط اس کے لیے یہ ہے، اور اس کے بغیر اگر اس میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پوری ہو تو یہ پھر حرام ہو جاتا ہے۔ جس طرح اللہ نے کہا اس پر نام پڑھو، اگر اس میں سے جانور کھا لے تو پھر وہ حرام ہے، لیکن اگر وہ جانور وہ اس میں منہ مار کے بھی آپ کے پاس لے اور اس میں جان ہو، زندگی کے آثار پائے جاتے ہو، تو اس پر اللہ کا نام لے کے ذبح کرو تو پھر وہ حلال ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ وما اکل السبع الا ما زکیتم، یعنی زکیتم وہ پاک ہو جائے۔ پاک کیسے ہو جائے کہ تم اس کو حلال کرو۔ اکل السبع، اگر اس نے کھایا بھی اس میں سے، لیکن کسی جانور نے اس میں سے کھایا بھی ہے، لیکن اگر اس میں زندگی کے آثار ہے اور تم نے اس کو ذبح کر دیا اللہ کا نام لے کے تو وہ تم پر حلال ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ شرائط ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ پھر نہیں ہے، کیونکہ وما اکل السبع الا ما زکیتم جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے، ہم نے پچھلی آیت میں یہ پڑھا ہے، تو دوسری آیت میں سورہ مائدہ کے دوسری آیت میں یہ پڑھا ہے، تو وہ بھی پھر حلال ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر جانور کھائے اس میں سے اور اس میں زندگی کے آثار ختم ہو جائے تو وہ پھر حرام ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ڈرتے رہو اللہ سے، اس طرح ہیرا پھیری نہ کرو کہ جو تم کہو کہ یہ شکار میں آپ جو ہے اس طرح ڈوب جائیں کہ آپ بے شک وہ آپ کے ساتھ مردہ بھی آ جائے اور آپ اس پر کلمہ پڑھ کے اور ذبح کرے کہ یہ حلال ہو گیا اور اپنے لیے جو ہے وہ حلال کر دیں، یہ ناجائز ہو جائے گا۔ یہ والی باتیں نہیں، ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، اور دنیا کو دکھانے کے لیے اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ تو دنیا کو دکھانا ہو گیا، اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، اس لیے ڈرتے رہو اللہ سے اور غلط کام نہ کرو، جو اللہ نے بتایا ہے اسی طرح کرو، ورنہ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے، جو تم کرو گے اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ تو اللہ نے وارننگ بھی دے دی ہے کہ دلوں کا حال بھی اللہ جانتا ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اور جلد حساب لینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شین قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا اللہ اس قرآن مجید کے ترجمے میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اس کی زیر زبر پیش میں، اس کی تلاوت میں، تو یا اللہ ہمیں معاف کرنا، اور یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، میری استانی آپی جان کو، بھابھیوں نندوں کو، یا اللہ سب کو، سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما یا اللہ۔ یا پروردگار ہمیں عافیت والے معاملات دے یا اللہ، ہماری بیماریاں، تکالیف، برائیاں ہم سے دور کر دیں یا اللہ، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے یا پروردگار، ہماری دعا قبول فرما یا پروردگار، تو قبول کرنے والا ہے، آمین ثم آمین۔